انور مقصود نے بالکل صحیح کہا تھا کہ عمران خان کی جو جنگ ہے وہ جناح کی جنگ سے بھی بڑی ہے، کیونکہ یہاں پہ اپنے ہی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، وہی آپ کے ساتھ اتنی زیادہ زیادتی کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ فوج کا کوئی تک نہیں بنتا، یعنی ایک گاڑی جا رہی ہے جنہوں نے صرف اور صرف پی ٹی آئی کا جھنڈا لہرایا، گاڑی میں خواتین اور بچے موجود ہیں، اس کے باوجود صرف جھنڈا ہاتھ میں پکڑنے سے یا جھنڈا لہرانے کی وجہ سے پولیس جو ہے وہ آپ کو گرفتار کر لیتی ہے، اور پھر کیمرہ مین آپ ارد گرد دیکھ سکتے ہیں جھنڈا ہاتھ میں پکڑ لینا یہ قصور ہے۔ یعنی آپ کو اتنی بھی آزادی حاصل نہیں ہے کہ آپ اپنی پسند کے لیڈر کو منتخب کر سکیں، اور اگر اس میں دھاندلی کی جائے اور آپ احتجاج کرتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، جھنڈا ہاتھ میں پکڑتے ہیں، تو تب بھی آپ کو یہ لوگ گرفتار کر لیتے ہیں۔ یہ کوئی طریقہ کار ہے؟ کوئی انسانیت ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے یہ صرف سسٹم پاکستان کا جو ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سسٹم میں چل کیا رہا ہے۔ یہ پولیس والے جو ہیں کس طرح سے گرفتار کر کے لے کے جا رہے ہیں کہ جیسے اس نے کوئی قتل کر دیا ہو۔ انسان صرف یہی سوچ لیتا ہے کہ ہماری بھی فیملی ہے، ہمارے بھی بچے ہیں، اور ہم لوگوں نے بھی گھر ہی جانا ہے لوٹ کے۔ اور کل اگر پی ٹی آئی کی حکومت بن جاتی ہے اور پی ٹی آئی والے بھی اسی طرح کی فسطائیت اور اسی طرح کے نظام کو ہوا دیتے ہیں، تو یہ آدمی جو کہ اس ٹائم دوسری پارٹی کا لگ رہا ہے، جو پولیس کے اندر ہے، یہ کیا کرے گا؟ اس کی فیملی جائے گی، اس کو وہ لوگ پکڑیں گے۔ یہ سسٹم ہے۔ پہلے تو کوئی شرم حیا، کوئی اخلاق نام کی چیز ہوتی تھی، اب تو وہ بھی بالکل ہی ختم ہو گئی ہے۔ یعنی آپ سب کے سامنے، کیمروں کے سامنے بے شرم ہو کے ایک آدمی کو پکڑ کے بالکل اغوا کرنے والا حساب ہے کہ اس کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں صرف ایک جھنڈے کے پکڑنے کی وجہ سے، بلکہ وہ جھنڈا اس نے بھی نہیں پکڑا ہوا تھا، ان کی گاڑی میں موجود تھا، صرف یہ ان کا قصور تھا۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، بالکل وہی والا سسٹم چل رہا ہے۔ اس ٹائم جو لوگ پاور میں ہیں وہ اپنی پاور کا ناجائز استعمال کرتے ہیں، اختیارات کا غلط استعمال کرتے ہیں، اور جو ان سے نیچے کے لوگ ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالتے ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس والے اس ٹائم اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں، قانون کے رکھوالے ہی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور شہریوں کی حفاظت کرنے کی بجائے ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ جو کہ مسلم لیگ نون کا ایک بہت بڑا کارکن سمجھا جاتا تھا، بہت زیادہ عزت افزائی اس کی بھی ہوئی ہے، اس کو کسی نے ووٹ نہیں دیا، ورنہ اس نے بھی کوشش کرنی تھی کہ میں بھی اسی طرح سے دھاندلی کر کے بغیر کسی مینڈیٹ کے جو ہوں وہ پارلیمنٹ پہنچ جاؤں جیسے باقی سارے کوشش کر رہے ہیں۔ اس کوشش میں اس نے بھی شامل ہونا تھا، لیکن بائی چانس اس کو یہ کوشش کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ رانا ثناء اللہ ہو یا پھر مریم نواز، جب بھی کسی نے خان کے خلاف سازش کرنے کی کوشش کی، وہ سازش جو ہے الٹی ان کے ہی گلے میں پڑ گئی۔ رانا ثناء اللہ نے ہمیشہ طاقت کا غلط استعمال کیا ہے، اسی وجہ سے عوام نے ان کو مسترد کر دیا، ان کو کوئی بھی ووٹ نہیں پڑا۔ ویسے تو مسلم لیگ نون کو بھی جو اصل میں جو سیٹس ملی ہیں وہ صرف 15 ہیں، لیکن یہ ہے کہ دھاندلی کے ذریعے انہوں نے 60+ سیٹس اپنی کر لی ہیں۔ اگر عدالت آج بھی صحیح فیصلہ دیتی ہے تو ان کے پاس 15 سے 16 سیٹس ہیں بس، اور جو کہ دھاندلی کے بغیر انہوں نے سچ میں ان کی جو سیٹس ہیں جس پر عوام نے واقعی ان کو سلیکٹ کیا ہے، صرف 15-16 سیٹوں کے ساتھ اگر کوئی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ بنائیں گے اور اس دفعہ وہ سوچیں گے کہ کس کو وزیر اعظم منتخب کرنا ہے اور کس کو وزیر اعلیٰ، تو اس سے بڑا کوئی اور مذاق ہو نہیں سکتا جو یہ مذاق کر رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ وہی شخص ہے جس کو محترمہ بے نظیر نے اپنی پارٹی سے نکال دیا تھا، لیکن نون لیگ والوں نے اس کو ہنس کھیل کے اپنے ساتھ ملایا، کیونکہ اس مچھڑ سے انہوں نے بہت زیادہ کام لینا تھا جو کہ ان کے مطلب کا تھا۔ اب وہ کام جو ہے رانا ثناء اللہ سے نکل چکا ہے، اب رانا ثناء اللہ ان کے کسی کام کا نہیں ہے، اسی وجہ سے دھاندلی کے ذریعے اس کو نہیں جتوایا گیا۔ ورنہ جہاں اتنی سیٹیں جو ہے دھاندلی کے ذریعے ہتھیائی گئی، رانا ثناء اللہ کے لیے ایک سیٹ ہتھیانا کوئی مشکل نہیں تھا، اسپیشلی نون لیگ کے لیے، لیکن اب رانا ثناء اللہ جو ہے نون لیگ کے بھی کسی کام کا نہیں رہا۔ اسی چیز کی تکلیف جو ہے رانا ثناء اللہ کو ہے۔ رانا صاحب جتنی دیر بھی اقتدار میں رہے اپنے دور میں بہت زیادہ لوٹا ملک کو، قوم کو، اور ان کو 1-2 دفعہ ویسے پی ٹی آئی کے دور میں پکڑا بھی گیا تھا، لیکن پھر یہ کہہ کے چھوڑ دیا گیا کہ نہیں وہ چرس نہیں تھی، وہ تو نمک تھا۔ عوام نے کیا مینڈیٹ دینا تھا، پٹواریوں نے بھی اس کو مینڈیٹ ہی نہیں دیا۔ اچھا پٹواریوں کو اس چیز کی سمجھ لگ گئی ویسے کہ رانا ثناء اللہ ان کے کسی کام کا نہیں، اسی چیز کا اب رونا دھونا ہے رانا ثناء اللہ کو۔ کبھی کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آ کے کوئی میسج کرتا ہے، کبھی کوئی ٹویٹ کرتا ہے، کبھی کسی کی ٹویٹ کے نیچے کچھ اور لکھ جاتا ہے۔ رانا ثناء اللہ کے اس پاگل پن کی وجہ سے گھر والے بھی بہت پریشان ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی پارٹی میں اس کو ڈال دیں تاکہ جان چھٹ جائے۔